بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح، زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی، آزما کر دیکھ لو، حیران ہو جاؤ گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، دعا عاجزی، انکساری و بیچارگی کی اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت اور عطائیت اور اپنی کم ظرفی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور کسی جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے ذمے آ جاتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے آرائز کرنے والے کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توبہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برائت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی، اختتام میں بھی۔ سورۃ فاتحہ میں بندہ اللہ کے تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جو ان کے بعد آیا وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیز جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت معین ہے اور نہ حالات۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ سفر، حضر، صحت، مرض، قرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش، مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا تھا کہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو ان سے دعا کرتے تھے۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقے دل سے ساتھ اللہ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شہیدوں کے درجوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا۔ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کے آداب ہے کہ دعا کی قبولیت ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے۔ میں نے دعا مانگی تھی، اب تک قبول نہیں ہوئی،
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہے کہ دعا کرنے والا خدا کے قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرتے وقت اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، وہ صدقے دل، حضور قلب اور خشوع خنوع کے ساتھ دعا کی جائے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اگر دل غافل اور لاپرواہ اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل دل اور بے توجہ دل کے دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، دعا کرنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے سے پینے سے بچنا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ موڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس تھوڑا سا بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور آج کا وظیفہ بھی دعا کی قبولیت کے حوالے سے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت ہی خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن نکلتے وقت کی نماز ہے، جس کی اہمیت فضیلت کے بارے میں ہے کہ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا اس کے رزق کو چھین لیا جاتا ہے۔ جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، جو بندہ سویا رہتا ہے اس کا رزق بھی ختم ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے، اپنی ہر خواہشات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر سے مراد ہے کہ ایک تو سویا ہے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا معمول بنا ہوا ہے کہ رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں اور صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ اکثر خواتین بھی اب رات دیر تک جاگتی ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز رہ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کر پتہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کی پوری فیملی چلے گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز فجر کی حفاظت کی بہت تلقین کی ہے۔ نماز فجر کی بہت اہمیت ہے۔ نماز فجر تو کچھ بھی ہو جائے فجر کی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ دن چڑھتے وقت کی پہلی نماز ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہیں۔ جو صبح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا سارا دن اس کی مرضی کے مطابق گزرتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی صبح کے وقت اس گھر میں رزق لاتے ہیں۔ جو نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، جو لوگ اپنی نیند کو پیارا کرتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو وہاں بھی سورج طلوع ہوتا دکھائی دے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، وہ گزر گیا، تو آگے چلیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جہاں بھی کہاں بھی ہوں، آپ جب بھی دعا مانگے تو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
और फिर रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबुन्नार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दवा थी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा इन 3 आयात 3 दुआओं के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। इन आयात की जब आप दुआ मांगे तो इन आयात की एक तस्वीर लाजमी कर लीजिए। इंशाल्लाह कभी भी आपकी दवा रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह तबारक तआला आपकी जोलियों को बढ़ देगा, जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके अटके हुए सारे काम हो जाएंगे। बस इसको पूरे यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कि वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कभी भी आप मायूस नहीं लौटोगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो बंदा रब्बी जानी मुकीमुस्सलात मिन ज़ुर्रियत कब्बल दुआ रब्बाना इग़फ़िर ली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ नहीं पढ़ता, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि जो बंदा सबसे पहले अपने वालिदैन की दुआ मांगता है, फिर अपनी मांगता है, तो उसकी दुआ कबूल होती है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिज़्क़ के दरवाज़े सारे बंद हो चुके हैं, बहुत वज़ाइफ करने के बावजूद भी रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खुल रहे। तो खुदारा सबसे पहले तो वो अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे रखे और उसके साथ साथ नमाज फ़जर में जब वो उठे बावज़ू होकर 2 सुन्नतें अदा करे, और 2 सुन्नतें के दरमियान बाद में आपने ये 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। जब आपने 2 सुन्नतें अदा कर लेनी है तो आपने अव्वल आखिर हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 7 तस्बीहां इसकी करनी है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फिरुल्लाह। इसकी तस्बीहां करने के बाद जैसे मैंने दुआ का तरीका बताया है उसी तरीके से दुआ कर लीजिए। इंशाल्लाह तमाम तंगियां दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद मिलेगी और ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि ना होना भी होना हो जाएगा। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। आपकी जो भी मांगी गई दुआ होगी वो अल्लाह तबारक तआला कबूल करेगा, अल्लाह तबारक तआला आपकी जोलियों को भर देगा। ये बहुत ही मुजर्रब पावरफुल वजीफ़ा है। आप इसकी 11 तस्बीह भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम है तो आप इसकी 1 तस्बीह भी कर सकते हैं। और लास्ट पे भी फिर आपने हमारे आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। याद रखें दुरूद पाक अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा पढ़ना है। तो इसको कर लीजिए, इंशाल्लाह तमाम बिगड़े हुए काम आपके हल हो जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश कीजिए 5 वक़्त की नमाज अदा करें, अपने रब को राज़ी कर लो, पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो प्यारे प्यारे अमाल वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।